بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ چوتھا پارہ ہے، اس کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ دن جو ہے لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو امیر کر دیا، کبھی کسی کو غریب کر دیا، غریب کو امیر بنا دیا اور امیر کو اللہ فرماتے ہیں ہم غریب کر دیتے ہیں۔ بیماریاں، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آزمائشیں چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، جیسے اب ترکی کے اوپر ایک آزمائش آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجتماعی آزمائش ہے ان کی، تو حالات بدلنے میں یعنی کوئی دیر نہیں لگتی۔ ترکیہ زلزلہ میں متاثر ایک بھائی نے ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام جو ہے وہ یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر دیا۔ میں نے اس کو لیا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ وہ پیغام کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف ہے وہ ذات جو یعنی کہ اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جو پوسٹ ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ گیم صرف چند سیکنڈ کی ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ گیم صرف چند سیکنڈ کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ترکی میں ایک بھائی تھے، تو وہ کرائے پہ رہتے تھے۔ جو ان کا مالک مکان تھا اس نے ان کا کرایہ بڑھا دیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کرایہ نہ بڑھائیں، لیکن ان کے مالک کا ان کے ساتھ تکرار ہوا۔ اس نے کہا اگر آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو آپ مکان فارغ کر دیں، تو اخیر انہوں نے اس کو مکان سے نکال دیا۔ تو ابھی اس بات کو 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کو پتہ زلزلہ آ گیا اور بہت سی عمارات وہاں پہ منہدم ہو گئی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ میں اور میرا مالک مکان اب ایک ہی خیمے میں رہ رہے ہیں، فلیٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی تو فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر دن بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نصیحت بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو اگر ان کے پاس مکانات ہیں، ان کے پاس فلیٹ ہیں، ان کے پاس کوئی غریب لوگ یا ایسے کرائے پہ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کریں، نرمی والے معاملات کرنے چاہیے۔ اس کے پاس گنجائش نہیں تھی تو اس نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ تو 3 دن کی گیم بنی ہے، وہ ساری عمارات اس کی، سارے اس کے فلیٹ، ہر چیز اس کی ختم ہو گئی ہے، وہ خود بھی اب خیمے کے اندر آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہی دیتا ہے بندے کو، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہی نہ چاہیں، جب آپ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، یہ اللہ نے درجے بنائے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو صدق بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا دل جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا۔ یہ میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس ایسی مثالیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کے 20 مکان ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، اور کاروبار بھی چل رہے ہیں، لیکن جب کرائے کی باری آتی ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے کرایہ کسی بندے کا، یا 15,000 روپے کرایہ، 20,000 روپے ہے، تو یہ نہیں دیکھیں گے بندہ بیچارہ کتنا پریشان ہے، اور جی کرایہ بڑھاؤ جی، کرایہ بڑھاؤ جی۔ وہ کہتا ہے یار میرے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو مکان فارغ کر دو۔ تو ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو کہیں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر تو نہیں بڑھا سکتا تو ٹھیک ہے، اسی میں تو مجھے اپنا کرایہ دیے جا اور تو رہتا رہ، مجھے اللہ نے 10 مکان دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو بات ذہن میں آنی نہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم کا جو پیٹ ہے، آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے، اس کو تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کو ایک وادی اگر سونے کی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، یعنی کہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے میرے بھائیوں، تو صبر سے چلو۔ اللہ آپ کو گزارا کر رہا ہے، تو اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ کرائے پہ رہ رہا ہے، اس کے پاس چھت نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس کرایہ زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ کم کر دیں، اس کو نرمی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی اس کا فائدہ دے گا اور اگلے جہان میں بھی۔ تو آپ دیکھیں نا، وہ بندہ جو یعنی مالک مکان تھا جس نے رعایت نہیں دی، اب وہ بھی ایک خیمے میں اس کے ساتھ ہے، کہاں اس کی بلڈنگیں گئی جی؟
تو ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے حالات کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں۔ یقین کریں میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پراپرٹی کے کام سے 10-12 سال سے منسلک ہوں، مجھے سارا پتہ ہے۔ 20 مکان ہوتے ہیں، ایکسٹرا کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسے مجبور آ جاتا ہے کرائے پہ مکان لینے کے لیے، کرایہ ہے 15,000، وہ کہتا ہے یار 12 میں دے دو، کہتا ہے جی 15 ہے تو 17 میں دینا ہے، 12 میں نہیں دینا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے فرعون بن جاتے ہیں کہ بس الامان الحفیظ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ترکی میں جو ہوا ہے دیکھیں اب کیا وہ 0 پہ آ گیا ہے۔ تو اگر آپ کو 2 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے، آپ کو کاروبار بھی چل رہا ہے، آپ کے گھر میں چولہا اچھا جل رہا ہے، آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں، اگر آپ اس میں سے لوگوں کو رعایت کریں گے، نرمی کریں گے، اگر 2 کا 1.5 آ جائے گا تو کیا آپ کا کوئی اپنا آسمان اوپر سے گر پڑے گا؟ یہ دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ نرمی کریں گے تو اللہ کی طرف سے نرمی ہوگی، اگر سختی کریں گے تو اللہ کی طرف سے سختی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے اندر خدمت کا جذبہ اور خیر کا جذبہ اور نرمی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔